السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج آپ سبھی کے لیے بابری مسجد کے حوالے سے ایک بابری مسجد کا کرشمہ سنانے والے ہیں۔ کمنٹ باکس میں ایک بار آپ لوگ اللہ اکبر ضرور لکھ دیجئے، جس کو سننے کے بعد یقیناً ہر ایک مسلمان خوشی سے جھومنے والا ہے۔ وہ کون سا کرشمہ سامنے آیا ہے جس کا سننا ہر مسلمان کو ضروری ہے، اور کون کون چاہتا ہے کہ بابری مسجد قیامت تک وہیں رہے گی؟ وہ اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھ دے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہر مسلمان کو ضروری ہے، اور اس بابری مسجد کے کرشمے کی گواہی میرے پیارے مسلمان بھائی، مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلم اس کی گواہی دے رہے ہیں، اس لیے یہ ویڈیو زیادہ خاص ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، شروع بات سے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسے بنی، پھر کیا کیا حادثے پیش آئے، اسی بیچ میں اس میں کیا کیا دیکھنے کو ملا، اور آپ سبھی کو بتا دوں کہ بابری مسجد کی جو تعمیر ہوئی وہ 1523 میں ہوئی تھی، اور میرے پیارے دوستو لگاتار 465 سال بابری مسجد لگاتار اپنی جگہ پر کھڑی رہی، یقیناً برقرار رہی، لیکن 1992 میں کچھ راج نیتا اپنی سیٹ کو گرم کرنا چاہتے تھے۔ اسی بنیاد پر بابری مسجد کو شہید کروا دیا، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنا نقصان دیکھنے کو ملا، یہ ہم سبھی جانتے ہیں، یعنی کہ بڑے حادثات دیکھنے کو ملے جس کو دیکھ کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہ جو راج نیتا تھے انہوں نے اپنی سیٹ کو گرم کرنے کے لیے بابری مسجد کو شہید کروا دیا تھا، لیکن ان کی اس غلطی کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی جان چلی گئی، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرے پیارے دوستو، بابری مسجد کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جو تاریخ میں سب سے بڑا اور لمبا اگر کوئی کیس چلا ہے تو یقیناً نظر میں جو آتا ہے وہ بابری مسجد کا ہی کیس ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، آخر کار سن 2019 میں اس کا فیصلہ آ ہی گیا۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ بابری مسجد کی جو زمین تھی ہندو سنگٹھن کو دے دی گئی تھی، اس کے علاوہ بابری مسجد کو 5 ایکڑ زمین دی گئی تھی۔ ایودھیا میں مسلمانوں کو یا پھر مسلمانوں کے حق میں 5 ایکڑ زمین دی کہ جہاں پر چاہیں مسجد بنائیں یا پھر کچھ اور بنوائیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، اس 5 ایکڑ زمین کو لے کر کوئی بھی مسلمان خوش نہیں تھا، لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو مانتے ہوئے انہوں نے اس زمین کو سویکار کر لیا۔ اور میں آپ سبھی کو بتا دوں 5 ایکڑ زمین کے اوپر ہاسپٹل بھی بننے جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک مسجد بھی بننے جا رہی ہے۔ اب ہم کرشمے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی بڑا کرشمہ تھا، اور وہ دیکھنے کو ملا ایودھیا کے اندر، یعنی اس جگہ جہاں پر بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اسی سرزمین کے اوپر جہاں پر بابری مسجد تھی۔ میرے پیارے دوستو، راج یا اللہ کی قدرت سامنے نہیں آتی اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی۔ جو مسجد لگاتار 465 سالوں سے جس جگہ پر بابری مسجد کھڑی ہوئی تھی وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، یعنی میرے پیارے دوستو، بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کو بنانے کے لیے جب اس زمین کی کھدائی کی گئی تو میرے پیارے دوستو 200 فٹ کی گہرائی میں ایک ندی سامنے آئی ہے۔ میرے پیارے دوستو، بابری مسجد کا اس سے بڑا کرشمہ کیا ہوگا؟ جس شخص نے بابری مسجد کو سب سے پہلے توڑا تھا وہ شخص ایک غیر مسلم تھا۔ کچھ ہی دن کے بعد وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اس نے عہد کر لیا کہ جب تک میں 100 مساجد نہیں بنوا دوں گا
تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اور میرے پیارے دوستو، بابری مسجد کو شہید کرنا سب سے بڑی غلطی تھی، اور بابری مسجد شہید کرنے میں سب سے آگے رہنے والے پانی پت ہریانہ کے بلبیر سنگھ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام محمد عامر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے محبوب نگر کا دورہ کرتے ہوئے مدرسہ اسلامیہ تجوید القرآن شاہ صاحب میں اپنی سابقہ زندگی اور قبول اسلام کی ساری تفصیل بتائی۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ جب بابری مسجد کے گنبد پر انہوں نے پہلی گدال چلائی، تب ان کے جسم میں ایک قسم کی بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن دھرم اور جوانی کے جوش نے اس حرکت سے باز نہیں رکھا، لیکن حالات بگڑتے دیکھ کر دوسرے کار سیوکوں نے مجھے گھر پہنچا دیا، جہاں میں اپنے کارنامے پر فخر محسوس کر رہا تھا، اور ریلوے اسٹیشن سے گھر تک عوام نے میرا استقبال کیا۔ لیکن میرے والد نے میرے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کرتے ہوئے کہا کہ جو ماسٹر ہندو مسلمان سکھ عیسائی بھائی بھائی کی تعلیم دیتا ہے، اس کے بیٹے نے آج انسانیت کو شرمسار کر دیا ہے، اور اسی تاریخ سے میرا دل و دماغ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہا، اور پھر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اور میرے پیارے ناظرین، بلبیر سنگھ کے دوست جو اس کے ساتھ بابری مسجد کو شہید کرنے میں شامل تھے، کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹروں سے رجوع ہونے پر 2-3 ماہ تک زندہ رہنے کی حالت بتائی گئی، اور دوسری طرف میرے کار سیوک دوست جوگندر پال سنگھ کی حالت بھی دن بدن بگڑتی رہی۔ وہ عورتوں کو ہمیشہ ہوش کی نظروں سے دیکھتا اور خود کے کپڑے پھاڑ لیتا تھا۔ اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذلیل کر دیا، اور ہر کوئی اسے چپل جوتوں سے مارنے لگا۔ گھر والوں نے حالت دیکھی تو اس کو گھر میں بند کر دیا، لیکن وہ گھر میں بھی اس کا رویہ نہیں بدلا۔ ایسے میں تنگ آ کر علاج کروانا شروع کیا، لیکن علاج سے کوئی فائدہ نہیں ملا، اور نا امید ہو کر بیٹھ گئے۔ آخر جوگندر کے والد نے پتہ معلوم کرتے ہوئے مولانا کلیم صدیقی سے ملاقات کی اور ساری بات بتائی۔ تب مولانا نے کچھ نہ کرنے اور صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مشورہ دیا۔ سبحان اللہ۔ جس پر اس کا والد مقامی مسجد کے سامنے ہی گڑ گڑانے لگا۔ اچانک جوگندر کی طبیعت میں سدھار آنے لگا۔ قدرت کے اس کرشمے کو دیکھتے ہوئے جوگندر کے والد اور پھر جوگندر نے بھی اسلام قبول کرتے ہوئے اپنا نام محمد عمر رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، جوگندر نے 10 جنوری 1993 میں اسلام قبول کر لیا، اور جب بلبیر سنگھ سے بھی ذکر کیا گیا تو وہ بھی مولانا سے رجوع ہوتے ہوئے 11 جون 1993 میں اسلام قبول کر لیا۔ اس تاریخ سے بدن کی تھکاوٹ اور دل و دماغ کا بوجھ بھی ہلکا محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 27 کار سیوکوں نے مولانا کلیم صدیقی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ بابری مسجد کا کرشمہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔